اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو جاری ہے ناقص میں جاری ہونے والے اعلال کے قواعد کے حوالے سے۔ آج کے درس میں ہم بیان کریں گے کہ ناقص سے آنے والے اسم فاعل کے اندر کون سے قاعدے جاری ہوتے ہیں اور اسم مفعول کے اندر کون سے قاعدے جاری ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیے اسم فاعل کے اندر جاری ہونے والے قاعدے۔ ناقص پہلا قاعدہ ہم بتاتے ہیں جو ناقص واوی کے ساتھ خاص ہے۔ ناقص واوی کے ساتھ خاص، یہ پہلا قاعدہ یہ کیا ہے کہ ناقص واوی کے اسم فاعل میں واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے دعا یدعو، یہ ناقص واوی ہے۔ اس کا اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ الداعی وہ، الداعی وہ۔ یہاں پہ ہم ناقص واوی کے اسم فاعل میں واو کو یا میں چینج کر دیں گے، کیا بن جائے گا؟ الداعی یو۔ اور چونکہ یہاں پہ ضمہ ثقیل ہے تو گرا دیں گے، کیا پڑھیں گے؟ الداعی، الداعی۔ ٹھیک ہے، وہ اردو میں بھی ہم یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں، الداعی الی الخیر۔ عام طور پہ جو مجلس کے اشتہارات ہوتے ہیں وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے الداعی الی الخیر، یعنی خیر کی طرف بلانے والا۔ اس کی ایک اور اگزامپل ہم آپ کو دیتے ہیں، غزا یغزو، غزا یغزو۔ اس سے اسم فاعل کیا آئے گا؟ الغازیو، ناقص واوی ہے تو اس کے اسم فاعل میں واو کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ الغازیو۔ تو چونکہ یہاں پہ ضمہ ثقیل ہے، یہ گر جائے گا تو پڑھا جائے گا یہاں پہ الغازی، الغازی پڑھا جائے گا۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا، اسم فاعل میں جو ناقص کا جاری ہونے والا پہلا قاعدہ ہے وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ ناقص واوی کے ساتھ۔ اور وہ قاعدہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم اسم فاعل میں واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے اور آخر سے جو پیش ہوگا اسے گرا دیں گے، الغازی، الداعی، اس طرح پڑھیں گے۔ ابھی اسم فاعل میں جاری ہونے والا دوسرا قاعدہ، یہ دقت طلب ہے، ذرا اس میں توجہ فرمائیے گا۔ یہ قاعدہ ناقص واوی اور ناقص یائی دونوں میں جاری ہوگا۔ یہ قاعدہ کیا ہے کہ ہم آخر سے لام الفعل کو حذف کر دیں گے، لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اس میں فاعل پر الف لام نہ ہو اور تنوین ہو۔ ٹھیک ہے، جب الف لام آئے تو تنوین نہیں آتی اور جب تنوین آئے تو الف لام نہیں آتا۔ یہ قاعدہ عربی زبان میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔
تو پہلی شرط کیا ہے لام الفعل کو حذف کرنے کی؟ ناقص میں دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ ہم ناقص میں اسم فاعل میں لام الفعل کو حذف کر دیتے ہیں، چاہے ناقص واوی ہو چاہے ناقص یائی ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اسم فاعل پہ الف لام نہ ہو، ال نہ ہو اور تنوین ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ تنوین جر کی ہو، یعنی دو زیر ہوں، یا رفع کی ہو، یعنی دو پیش ہوں۔ تو اس صورت میں لام الفعل گرا دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ التقاء ساکنین۔ کیسے ہوگا ذرا توجہ فرمانی ہے آپ نے۔ ہم ایک مثال لیتے ہیں دعا یدعو سے، اور ایک لیتے ہیں رما یرمی سے۔ دعا یدعو سے یہاں پہ ہم نے بتایا کہ اس میں فاعل کیا بنے گا؟ داعی ون بنے گا۔ واو کو پہلے قاعدے کی بنا پر جو ہم نے اس میں فاعل کا پہلا قاعدہ بنایا، واو کو یا میں تبدیل کر دیں، کیا بن جائے گا؟ داعیون۔ اور یہاں پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ عربی زبان میں جو تنوین ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نون ساکن کے قائم مقام ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم داعیون گویا کہ کیا ہے؟ ذرا ملاحظہ فرمائیں، گویا کہ کیا ہے؟ داعیون۔ تنوین کی جگہ پہ آپ نون ساکن رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ جری حالت میں پڑھیں داعین، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی نون ساکن کے قائم مقام ہے تنوین، کیا بن جائے گا؟ داعین۔ تو اس رفعی اور جری حالت میں کیا ہوگا؟ رفعی حالت میں داعین آپ کو اسکرین میں شو ہو رہا ہے، نون ساکن ہے اور یا پہ پیش ہے۔ یا پہ پیش پڑھنا کیا ہے؟ ثقیل ہے، عربوں کے لیے مشکل ہے، اسے گرا دیں گے۔ گرا دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ داعین۔ ابھی یہاں پہ دو ساکن جمع ہو گئے، ایک نون کہ جو تنوین کی جگہ پہ آ رہا ہے، دوسرا یا۔ جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو ہم کس کو گراتے ہیں؟ حرف علت کو، یا کو گرا دیں گے۔ ہمارے پاس کیا بچے گا؟ بچے گا داعین۔ کیا بچے گا؟ داعین۔ اور اس نون کو واپس تنوین میں بند کر دیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ داعین۔ لام الفعل یا گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جری حالت میں بھی یہی ہوگا۔ جری حالت میں ہم کیا کہیں گے؟ یا کے نیچے زیر ثقیل ہے، عربوں کے لیے پڑھنا مشکل ہے، گر جائے گی، بن جائے گا داعین۔ داعین التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر جائے گی اور ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ داعین۔ لام الفعل گر جائے گا۔ تو پس رفعی اور جری حالت میں کیا ہے؟ لام الفعل گر جائے گا، لیکن نسبی حالت میں لام الفعل نہیں گرے گا۔ کیوں نہیں گرے گا؟ ذرا ملاحظہ فرمائیں، چونکہ یہاں پہ التقاء ساکنین نہیں ہوگا تو اس لیے لام الفعل نہیں گرے گا۔ اگر آپ پڑھیں داعین نسبی حالت میں تو داعین تنوین کھولنے تو کیا بنے گا؟ داعین، نون لے آئیں گے اور یا کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ زبر آ رہی ہے، اور یا پہ زبر ثقیل نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ فتحہ زبر اخف الحرکات ہے، سب سے آسان ادا ہونے والی حرکت ہے، تو یہ یا پہ بھی ثقیل نہیں ہے۔ تو جب فتحہ اور زبر یا پہ ثقیل نہیں ہے تو اس کو پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ جب پڑھنا مشکل نہیں ہے تو یہ زبر اور فتحہ نہیں گرے گا۔ جب یہ زبر اور فتحہ نہیں گرے گا تو التقاء ساکنین نہیں ہوگا۔ جب التقاء ساکنین نہیں ہوگا تو یا باقی رہے گا۔ تو لہٰذا رفعی اور جری حالت میں
لام الفعل گر جائے گا التقاء ساکنین کی وجہ سے، لیکن نصبی حالت میں، فتحہ کی تنوین والی حالت میں، دو زبر ہونے کی صورت میں لام الفعل نہیں گرے گا۔ یہی صورتحال ہوگی رما یرمی سے، جو یہ ناقص یائی ہے، اس کا جو اس میں فعل آئے گا رامیون، رامیون اور رامین، اس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ رامیون از اکول ٹو، اس میں آپ تنوین کھولیں تو آگے نون آ جائے گا رامیون، اور یہاں پہ پیش ثقیل ہے گر جائے گا تو کیا بن جائے گا رامین۔ اور التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر جائے گی، پیچھے بچ جائے گا ہمارے پاس رامین، اور اس نون کو واپس تنوین میں آپ لے جائیں گے تو بن جائے گا رامین۔ اسی طرح سے رامیین، اس کی بھی یہ صورتحال ہے داعی ین کی طرح، رامی ین بنے گا، یا پہ کسرہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گر جائے گا، یا گر جائے گی، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے پیچھے ہمارے پاس بچے گا رامین۔ اور نصبی حالت میں یہاں پہ بھی مسئلہ نہیں بنے گا جیسے کہ ہم نے بتایا۔ پس رما یرمی میں بھی رفعی اور جری حالت میں لام الفعل گرے گا، لیکن نصبی حالت میں لام الفعل نہیں گرے گا، اور وجہ ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو یہ ہو گئے قواعد اسم فاعل کے۔ ابھی ہم اسم مفعول کے قاعدے کو بیان کرتے ہیں۔ ابھی آجائے اسم مفعول میں جاری ہونے والے قواعد کو بیان کرتے ہیں۔ اسم مفعول یا تو ناقص واوی سے ہوگا یا ناقص یائی سے۔ ناقص واوی میں بالکل سمپل طریقہ ہے، چونکہ لام الفعل کی واو اور اسم مفعول کی واو دونوں جمع ہو جائیں گی تو واو کا واو میں ادغام کر دیں گے، بالکل سمپل طریقہ۔ دعا یدعو سے کیا بنے گا مدعوون، بروزن مفعول، پہلی واو ہے اسم مفعول کی، دوسری واو ہے لام الفعل کی، دو جمع ہو گئی ہیں تو واو کو واو میں ادغام کر دیں گے اور شد کے ساتھ پڑھیں گے مدعوون، مدعوون، تو اسم مفعول بن جائے گا، بالکل سمپل۔ لیکن ناقص یائی سے جو بنائیں گے اس میں ایک قاعدہ جاری کریں گے، ذرا یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ ناقص یائی میں کیا ہوگا، اسم مفعول کی واو اور لام الفعل کی یا اکٹھے ہو جائیں گے۔ مثال ملاحظہ فرمائیں، رما یرمی سے اسم مفعول کیا بنے گا، مفعول کے وزن پہ کیا بنے گا مرمویون، مرمویون۔ یہاں پہ ہم دو کام کریں گے۔ پہلا کام کیا کریں گے، واو کو یا میں چینج کریں گے۔ واو کو یا میں چینج کیوں کریں گے، ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ جب بھی ایک ہی کلمہ میں اکٹھے واو اور یا جمع ہو جائیں، واو اور یا جمع ہو جائیں، ان میں سے پہلے والا اگر ساکن ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں اور یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، واو کو یا میں تبدیل کرنا ہے، چونکہ واو اور یا ایک ہی کلمہ میں اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلے والا ساکن ہے تو آپ واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے اور یا کا یا میں ادغام کر دیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کیا پڑھیں گے، آپ مرمویون، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا مرمویون۔ پہلا کام آپ نے کیا کیا، واو کو یا میں چینج کر دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا۔
دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پہلے والا حرف ہوگا، عین الفعل جو ہوگا، ہماری مثال میں جو میم ہے، اس کے پیش کو، اس کے ضمہ کو آپ نے کسرہ اور زیر میں تبدیل کر دینا ہے، بن جائے گا مرمیون، مرمیون۔ اسی طرح سے ایک اور مثال آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، قضا یقضی سے کیا بنے گا؟ مقضویٌ بنے گا۔ یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ واو کو یا میں چینج کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیں گے، اور اس پیش کو زیر میں چینج کر دیں گے، تو کیا بنے گا؟ مقضیٌ، مقضیٌ۔ اور یہ قاعدہ جو ہم نے بتایا کہ واو اور یا جب ایک ہی کلمہ میں اکٹھے آ جائیں، پہلے والا ساکن ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ قاعدہ جیسے اس میں مفعول میں جاری کریں گے ویسے ہی صفت مشبہہ میں بھی جاری کریں گے، فعیل کے وزن پہ بھی آپ جاری کریں گے۔ اس کے علاوہ اور مقامات پہ بھی جاری ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ فقط 2 ذکر کیے تو ہم 2 ذکر کریں گے۔ فعیل کے وزن میں بھی یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے علا یعلو سے فاعل کا وزن کیا آئے گا؟ علیون، علیون۔ یہاں پہ دیکھیں ایک ہی کلمہ کے اندر جو کہ فعیل کے وزن پہ ہے، واو اور یا اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پہلے والا یا ساکن ہے، پہلے والا کچھ بھی ہو، واو ہو یا ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ جب دونوں واو اور یا ایک کلمہ میں اکٹھے ہو جائیں، پہلے والا ساکن ہو، چاہے واو ہو چاہے یا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ واو کو یا میں تبدیل کر دینا ہے۔ واو اور یا اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلے والا ساکن ہے تو واو کو آپ یا میں تبدیل کر دیں گے اور یا کا یا میں ادغام کر کے شد کے ساتھ پڑھیں گے، کیا بن جائے گا؟ علی یون، 2 یا ہو گئی، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا علی یون۔ اس کی ایک اور مثال صفیون، صفیون اصل میں تھا صفی ون تھا، صفی ون تھا، واو اور یا ایک ہی کلمہ میں اکٹھے ہو گئے، پہلے والا ساکن ہے تو واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے اور یا کا یا میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا صفیون۔ اور ابھی تک ہم نے جو قاعدے بیان کیے، یہ قاعدے جیسے ثلاثی مجرد میں جاری ہوں گے، ثلاثی مزید فی میں بھی ویسے ہی جاری ہوں گے۔ ابھی آ جائیے تطبیق عبارت کی طرف۔ تطبیق عبارت، 7 نمبر قاعدہ، اسم فاعل کا حرف واو یا سے بدل جائے گا۔ یہ کہاں پہ ہوگا؟ ناقص واوی میں، جیسے الداعی، جس کی اصل الداعی وہ تھی، یہ پہلا قاعدہ۔ اور اگلا قاعدہ کیا ہے؟ یہ ناقص واوی یائی دونوں میں ہوگا۔ اگر اسم فاعل پر رفع یا جر کی تنوین ہو، اگر الف لام ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تنوین ہو، اور تنوین کون سی ہو؟ رفع اور جر کی، تو اجتماع ساکنین کی بنیاد پر لام کلمہ حذف ہو جائے گا۔ ہم نے بتایا جیسے رامن اور داعین، جن کی اصل رامیون اور داعیون تھی، یا آپ اضافہ کر دیں رامی ین اور داعی ین، رامیون اور داعیون، رامیین اور داعیین، ان میں سے کوئی بھی ہو تو رامیون اور داعیین، رامیون اور رامیین کیا بنے گا؟ رامین میں تبدیل ہو جائے گا۔ داعیون اور داعیین کیا بنے گا؟ داعین میں تبدیل ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے بتایا درس میں، تنوین کو جب اوپن کیا تو تنوین نون کی جگہ پہ ہے، نون ساکن کی جگہ پہ ہے، تو یا پہ ضمہ اور کسرہ، زیر اور پیش ثقیل ہے، اسے گرا دیں گے تو یا اور نون میں التقاء ساکنین ہو جائے گی، اور التقاء ساکنین کی وجہ سے حرف علت یا گر جائے گا۔ لیکن تنوین نصب کی صورت میں یہ التقاء ساکنین نہیں ہوتا، تو لہذا تنوین نصب کی صورت میں لام الفعل نہیں گرتا بلکہ وہ باقی رہتا ہے۔ 8 نمبر قاعدہ، واوی، ناقص واوی کے اسم مفعول میں جہاں 2 واو جمع ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے میں ادغام ہو جاتے ہیں۔ یہ ناقص واوی میں بالکل سمپل ہے،
جیسے مدعون اور مغزون، مغزون یہ غزا یغزو سے ہے۔ یائی کے اسم مفعول میں زائد واو جو کہ اسم مفعول کی ہے اور لام الفعل کا حرف یا ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، تو یہاں پہ چونکہ ان میں سے پہلے والا حرف ساکن ہے اور جب دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں، پہلے والا ساکن ہو تو کیا کرتے ہیں؟ واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، لہذا واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں مدغم کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کام، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اور اس کا ماقبل مکسور ہو جائے گا، جیسے مرضیون سے مقضیون، جو اصل میں مرضویون اور مقضویون تھا، اور کیسے بنا ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا۔ اور ناقصی واوی کے صیغے فعیل میں بھی واو کو یا سے بدل کر یا کو لام الفعل والی یا میں مدغم کر دیا جائے گا، جیسے علیون اور صفیون، جو اصل میں علیون، اور یہاں پہ دیکھیں یہ عبارت میں غلطی ہے، واو کو یا میں بدل کر لام الفعل والی یا میں مدغم کر دیا جائے گا، واو کو یا میں بدل کر لام الفعل والی یا نہیں ہے، یہ فعیل والی واو کو یا سے بدل کر فعیل والی یا میں مدغم کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ غلطی ہے، کتاب میں پرنٹنگ غلطی ہے، اس کو درست کر لیجئے گا۔ جیسے علیون اور صفیون، جو اصل میں علیون اور صفیون تھے، یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ واو کو جو لام الفعل ہے، جو لام الفعل واو ہے، اس کو ہم نے یا میں چینج کیا اور یا کا فعیل والی یا میں ادغام کر دیا۔ آگے نوٹ، ناقص مجرد کے قواعد تعلیل اس کے افعال مزید فی میں بھی جاری ہوں گے۔ ابھی تک ہم نے جو قاعدے پڑھے ہیں مجرد کے، یہ مزید فی میں بھی جاری ہوں گے۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور باقی جو ناقص کے 2 قواعد ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔